أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لولديه الحسن والحسين عليه السلام وقال أوصيكم بتقوى الله صلوات ربي محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران عزیز، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے خصوصی توجہ ہے ہمارے اوپر اور ہماری دعاؤں کا اثر ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ فکرہ آیا، ہمارے برادر عزیز جناب زیغم صاحب اور مدیر مدرسہ جناب شیخ صاحب کے ذہن میں یہ گمان آیا اور یہ خیال آیا اللہ کی طرف سے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ کلمات کہ جن کو اگر سنہرے کلمات کہا جائے تو اس کلام کے لیے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ اس وصیت کے لیے نہ اس زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو سکتا ہے، نہ اس زمین سے بہتر کوئی زمین ہو سکتا ہے۔ بہترین وقت ہے، بہترین مناسبت ہے، لہٰذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایسے وقت اور ایسی مناسبت اور ایسے زمانے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ آج میری یہ تمہیدی گفتگو ہے، ممکن ہے کہ تھوڑا سا طولانی ہو جائے گا، جو اصل مطلب ہے وہاں تک ہم نہ جا پائیں۔ اس سے پہلے ایک بات، یقیناً کیونکہ ہم طلبہ ہیں اور ایسے ہی ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مباحثے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیے جب ہمارے یہاں دعا کی بات ہوتی ہے، کسی کے لیے صحت و سلامتی کی دعا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر صحت و سلامتی کے لیے دعا قبول ہوئی تو ادھر دعا کیا اور پھر فوراً مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا ایک الہام بھی اس کے ذہن میں ہو جاتا ہے کہ فلاں طبیب بہتر ہے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، جس کی وجہ سے جب یہ مریض رجوع کرتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم کے لیے دعا کرے تو ضروری نہیں ہے کہ ادھر اس نے علم کے لیے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی وہ بہترین عالم بن گیا، بلکہ اس کے ذہن میں اللہ یہ الہام کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ فلاں استاذ بہترین استاذ ہے، فلاں عالم بہترین عالم ہے، فلاں طالب علم بہترین طالب علم ہے، اس سے مباحثہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے علم میں ترقی آتی ہے اور ایک منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رزق کے لیے دعا کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے رزق کی بارش ہو جائے، پیسوں کی بارش ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے مثلا ایک الہام ہوتا ہے کہ فلاں انسان بہترین انسان ہے، فلاں جاب بہترین جاب، اس کی طرف انسان جاتا ہے، دھیرے دھیرے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جو اس وقت ہمارے ذہن میں اور تمام برادران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسی خاص مناسبت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کو پیش کیا جائے تاکہ اس سے خود بھی ہم فائدہ اٹھائیں، ہمارے برادران بھی فائدہ اٹھائیں۔ یقین جانیے کہ نجف اشرف میں آنے سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ تو سنتے تھے، لیکن کیا حضرت نے فرمایا اس کے لیے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ نجف اشرف میں ورود ہوا اور اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو انہی ایام میں سب سے پہلی مرتبہ اس وصیت کو میں نے پڑھا اور یقین جانیے کہ بہت اثر ہوا کہ اتنے زمانے سے جب ادھر ہم لوگ تھے تو اس وصیت سے غافل کیوں تھے، اور اس کے بعد اس وصیت کو پڑھا اور ہمارے یہاں چونکہ ماحول بھی ہے، مجلسوں کا ماحول اور خطابت وغیرہ کا ماحول، جو ماحول یہ ہے کہ زبانی خطابت کی جائے، بغیر کتاب کو دیکھے بیان کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ماحول ہوگا تو اتنی تفصیلی اور طولانی جو وصیتیں ہیں عربی زبان میں ہیں ان کو یاد کرنا پھر یاد کر کے بیان کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم یہاں پہ آ چکے ہیں، ہماری مجلسیں جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری محفلیں علمی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پر اصل جو متن معصومین ہیں ان کو پیش کر سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، اور میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی پاکیزہ آیتوں میں اپنا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے معصومین کے کلمات میں اثر ہوتا ہے۔
لہذا ان کلمات کو اگر پیش کیا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو سنایا جائے تو اس کا اپنا ایک خاص لطف ہوتا ہے اور اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اب چونکہ میری گفتگو اور میری بات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کے متعلق ہے۔ خود وصیت آپ دیکھیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر ہم کو انبیاء کی وصیتیں نظر آتی ہیں، اولیاء کی وصیتیں نظر آتی ہیں، پیغمبروں کی وصیتیں نظر آتی ہیں۔ انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت جو سورہ مبارک بقرہ میں جناب ابراہیم کے متعلق ذکر کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ یہ جناب ابراہیم وصیت کر رہے ہیں کس کو؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو۔ اسی طریقے سے جناب یعقوب وصیت کر رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کی وصیت اور پھر جناب یعقوب کی وصیت، دو وصیتوں کا تذکرہ ہم کو قرآن میں ملا، اور بھی وصیتوں کے الفاظ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ پھر جب ہم روایات کی طرف آتے ہیں تو معصومین کی روایتیں بھی ہیں جو وصیت کی ضرورت، وصیت کی حیثیت اور وصیت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ انہی میں سے مثلا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا وصیته تحت راسه۔ کسی مسلمان مرد کے لیے یا مسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رات گزارے لیکن اس کے سرحانے اس کا وصیت نامہ نہ ہو۔ اس کا مطلب اتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے ایک مسلم کے لیے کہ جب وہ رات گزارے تو اس کا وصیت نامہ اس کے سرحانے ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے ایک توہم جو ہمارے ہاں ممکن ہے، آپ کی طرف بھی ہو، ہمارے ہاں تو بہرحال ہے کہ اگر کوئی صحت مند انسان کسی اپنے رشتہ دار قرابت دار کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں تم سے فلاں کام کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ اگر مجھے خدا نے خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ عمل انجام دے دینا، تو اگر چاہنے والا ہوتا ہے فوراً روک دیتا ہے کہ یہ ابھی وصیت وغیرہ کی کیا بات ہے۔ یا اگر کسی نے اپنے گھر پہ کفن رکھ لیا تو اس کی ماں بہن یہ مطلب ایک فالے بد اس کو خیال کرتے ہیں کہ اگر کفن گھر میں رکھ لیا یا وصیت وغیرہ کا تذکرہ بہت زیادہ کیا تو ملک الموت کی نگاہ گھر پہ ہو جائے گی، یعنی انسان کی زندگی کم ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے برخلاف آپ دیکھیے تو خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ۔ جو کوئی انسان وصیت کے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنی وصیت آمادہ رکھنا چاہیے، اپنی وصیت کو تیار رکھنا چاہیے۔ اب یہ وصیت خود ذاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وصیت مستحب ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کب؟ مثلا کوئی اپنے واجبات کے لیے وصیت کر رہا ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حقوق العباد کو انجام دینے کے لیے کوئی وصیت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وصیت یا جو ہمیں معصومین علیہ السلام نے وصیت کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے وظائف، وہ اپنے فرائض جو ہم اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتے، معصومین نے ہمیں متوجہ کیا کہ اپنی زندگی میں اگر انجام نہیں دے سکتے تو وصیت کر دو تاکہ تمہارے نیک جو ورثہ ہو تمہاری زندگی کے بعد تمہارے وظائف کو پورا کر دے اور تمہاری ذمہ داریوں وظائف جو ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، جو واجبات ہیں، حقوق اللہ یا حقوق العباد، ظاہر سی بات ہے اگر وصیت نہیں کریں گے تو ہمارے ورثہ کو کیا معلوم کہ ہم نے کس سے کتنا قرض لیا تھا، ہمارے اوپر کس کے کتنے حقوق ہیں۔ لیکن اگر وصیت کر دیا، وصیت کو تحریر کر دیا تو ہمارے بھائی ہوں، ہمارے والد ہوں، ہمارے رشتہ دار قرابت دار ہوں، یقیناً انسان کو اپنے اولاد سے، بھتیجے سے، بھائی سے محبت ہوتی ہے اور اس کو وہ انجام دے دیں۔ لہذا یہاں پہ آنے کے بعد میرے ذہن میں اور ایک خیال آیا کم از کم جب ہم لوگ پلٹ کے اپنی وادی میں جائیں گے، اپنے وطن میں جائیں گے تو خصوصی طور پہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس نقطے کو ضرور جو وہ پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں
کہ اگر جو ہے کوئی ہمارا مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو صرف جو رسمی پروگرام ہے انہی کو نہ کیا جائے، بلکہ ان سے ہٹ کے جو مرنے والے کے اوپر واجبات کے ان کو ادا کیا جائے، وہ واجبات چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق عباد ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو۔ دوسری بات کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ ممکن ہے تھوڑا سا دیر ہو جائے اور اصل مطلب میں اگر داخل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو معذرت چاہوں گا۔ وصیت کو آپ دیکھیے تو اس کو ہم دو نقطے سے وصیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو عقلاء کی نظر سے، ایک ہم شریعت کی نگاہ سے۔ عقلاء یعنی اس میں اب کسی مذہب اور دھرم وغیرہ کی کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے، عقلاء یعنی کسی بھی مذہب کے جو ہے وہ صاحبان حق اور صاحبان فہم، ان کے یہاں بھی وصیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی ایک انسان ہو جو مسلم ہو یا نہ ہو، کوئی کسی بھی دوسری قوم کا ہو، اگر وہ کہیں پہ کوئی مثلا کمپنی بناتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول بناتا ہے، جہاں پہ اس نے اپنی بہت زیادہ دولت لگائی، بہت زیادہ وقت لگایا ہو، سرمایہ لگایا، اب اگر اس کا وقت آخر آ جائے تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے ان کی طرف وصیت کرے کہ ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اس ذمہ داری کو تم سنبھالنا تاکہ یہ کالج چلتا رہے، تاکہ یہ کمپنی چلتی رہے، تاکہ یہ یونیورسٹی چلتی رہے۔ اس کا مطلب ہے عقلاء کی نظر میں وصیت ایک بہترین عمل ہے کہ وہ خود اس کی زندگی کا سفر تو رک جاتا ہے لیکن جو اس نے ایک مقصد اپنی زندگی کا بنایا تھا، مقصد کا سفر رواں دواں ہے، مقصد کا سفر رواں دواں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی میں جاتے ہیں تو انبیاء کی زندگی میں ہمیں وصیت ملتی ہے، مرسلین کی زندگی میں وصیت اور پیغمبروں کی زندگی میں وصیت۔ ان کی وصیت کیا؟ عقائد کے لیے وصیت، احکام کے لیے وصیت، واجبات کی انجام دہی کے لیے وصیت، اور جو محرمات صادر ہو چکے ہیں ان کی تلافی کے لیے صدقات کے دیگر طریقے سے جو ہے مثلا نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یہ فعل حرام ہے، ان کے لیے جو ہے وہ وصیت اور وصیت کرنے کا حکم دینا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں میں نے جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب ابراہیم اور جناب یعقوب کی وصیت کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ جناب یعقوب نے اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو وصیت کی، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹوں، میرے فرزندوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا، دین کا انتخاب کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور تم مسلم نہ ہو، لہذا جب تم کو موت آئے کہ تم دین حنیف کے اوپر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کیے ہو اور جھکائے ہوئے ہو۔ تو یہ دو طریقے سے ہم کو عقلاء کی نظر میں وصیت اور عقلاء کے بعد خود شارع اور انبیاء مرسلین کی نظر میں وصیت ہم کو مل گئی۔ اب جب بات آتی ہے پیغمبر اسلام کی تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی وصیت نہیں کی، تو کیا جب پیغمبر اسلام جو ہے وہ خط عقلاء سے خارج تھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام تو سید العقلاء تھے۔ کیا پیغمبر اسلام طریقے انبیاء سے ہٹے ہوئے تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ پیغمبر اسلام تو سید المرسلین تھے، افضل المرسلین تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سید العقلاء بھی ہو، جو افضل المرسلین بھی ہو، قیامت تک رہنے والا یہ دین چھوڑ کے جائے لیکن کسی کو وصی بنا کر نہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو سید العقلاء ہے، سید المرسلین ہے، وصیت کی بات آئے، دین کی بات آئے، تحفظ شریعت کی بات آئے، وہ کسی کو اپنا وصی بنا کر نہ جائے۔ بس گفتگو تمام ہونے والی ہے، گھبرائیے گا نہیں، میں نے بیان کیا تھا یہ ہماری گفتگو تمیزی گفتگو ہے۔ اب اصل مطلب کہ ہم طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جس وصیت کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا اپنی اس مجلس کے لیے، تو یہ وصیت ہم کو کہاں ملے گی؟ سب سے سیدھا اور سچا سا جو پتہ ہو، ایڈریس ہو، وہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ وصیت جو ہم کو ملے گی یہ نہج البلاغہ میں ملے گی۔ نہج البلاغہ ہم نے 3 حصوں میں جو ہے تقسیم شدہ دیکھا۔ سب سے پہلا حصہ خطبات کا، دوسرا حصہ مکتوبات اور رسائل کا حصہ،
तीसरा हिस्सा कलिमात क़िसास, जो छोटे छोटे नायाब जो है वो कलिमात हैं। ये जो हमको वसीयत नहजुल बलागा का मुताला इंशाअल्लाह आपने किया होगा इंशाअल्लाह, और यकीनन कर रहे होंगे। नहजुल बलागा में जो वसीयत को उन्वान करार दिया है वो 4 मकामात के ऊपर, और वो सब के सब जो है वो रसायल में है, मकतूबात में। 2 वसीयतें ऐसी हैं कि जिसको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग सिफ़ीन से वापसी में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करते हुए किया। तीसरी वसीयत है कि जब हजरत के सरे अक़दस पे ज़रबत लगी उस वक्त आपने वसीयत की। और चौथी वसीयत वो है कि जब हजरत का वक्त इंतकाल आया, वक्त शहादत आया, यानी दुनिया से आप सफर करने वाले हैं, उसके पहले पहले आपने वसीयत की। ये चौथी वसीयत है। पहली जो दोनों वसीयतें हैं वो मकतूबात नंबर 31 पे और 24 पे। दूसरी जो वसीयत है वो मकतूबात नंबर 47 के ऊपर है, और उसके बाद जो चौथी वसीयत है वो मकतूबात नंबर 23 के ऊपर है। हम जिस वसीयत को बयान करने जा रहे हैं वो वसीयत है कि जब हजरत के सरे अक़दस पे ज़रबत लगी, यानी वो वाली वसीयत नहीं कि जब वक्त आखिर आपने वो वसीयत की, वो चौथी वसीयत है। हमारा जो उन्वान कलाम है वो तीसरी वसीयत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन ने अपने दोनों फर्जंदों इमाम हसन और इमाम हुसैन को खिताब करके जो पहली वसीयत आपने की वो तक़वे की वसीयत है। वो क्या वसीयत की? हजरत ने उसी कुमा बेतक़वल्लाह, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटों, मैं तुम्हें जो वसीयत करता हूँ वो ये है कि अल्लाह का तक़वा करो। आप अज़ीज़ाने किरामी, आप देखिए कि ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे नाजुक मौके पर हक यही था कि इमामुल मुत्तकीन जो पहली वसीयत करते वो तक़वे की वसीयत। और हजरत ने जो ऐसे मौके पर, ऐसे शदीद माहौल में, ज़ख्मी हालत में जो हजरत ने वसीयत की तक़वे की, इससे हमें समझना चाहिए कि खुदे तक़वे की हैसियत क्या है, खुदे तक़वे की शान क्या है कि ज़ख्मी हालत में हजरत ने जो तफसीली वसीयत की, तो इस पूरी वसीयत में सिर्फ 2 मरतबा जिस वसीयत को दोहराया है वो तक़वे की वसीयत है, और सबसे पहली मंजिल में जिस चीज को रखा है वो तक़वा है। उसी कुमा बेतक़वा, मैं तुम्हें तक़वे की वसीयत करता हूँ। और यकीनन अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन की निगाह में तक़वे से बेहतर और कोई चीज होती तो सबसे पहले हजरत उस चीज की वसीयत करते, लेकिन सबसे पहली और लाजिम जो चीज थी वो तक़वा, इसलिए हजरत ने सबसे पहले तक़वे का जिक्र किया। और क्यों न हो, इसलिए कि कुरान मजीद ने भी इसकी बेहतरी और इसकी अज़मत की तरफ तवज्जो दिलाई है सूरह मुबारक बकरा में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि अत-तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। बेहतरीन ज़ादे आखिरत, बेहतरीन तोशे आखिरत अगर कोई चीज है तो वो तक़वा है या उलिल अलबाब। ये साहिबाने ए अपनी खिलत रखने वालों, सबसे बेहतरीन अगर तोशे आखिरत कोई है तो वो तक़वा है। अब ये तक़वा ऐसा नहीं है कि तक़वा सिर्फ और सिर्फ आखिरत में काम आने वाली चीज है। ये तक़वा दुनियावी जिंदगी में काम आने वाली और इंसान को तरक्की के मराहिल तय कराने वाली शय का नाम तक़वा है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई इदारा हो, क्या कोई इदारे, कंपनी, फैक्ट्री का मालिक ये चाहता है कि उसके यहाँ जो काम करने वाले अफराद हैं वो बेईमान हो, वो झूठे हों, वो बदज़बान हों, वो बदकलाम हों? नहीं, बल्कि हर इदारे वाला ये चाहता है कि उसके इदारे में, उसकी कंपनी, फैक्ट्री में जो इंसान काम करने वाला हो वो मोमिन हो, वो इंसान सच्चा हो, वो इंसान खुश अखलाक हो, वो इंसान खुश मिजाज हो। इसका मतलब यह है कि तक़वा सिर्फ आखिरत में काम आने वाली चीज नहीं है, बल्कि दुनिया में भी इस मुत्तकी इंसान को जो चीज जो है वो तरक्की अता करेगी, उस शय का नाम तक़वा, उस शय का नाम तक़वा है। अब अमूमन एक बात यह भी है कि जब तक़वे की बात की जाती है तो हमारे माशरे में लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान ज्यादा तक़वा अख्तियार करता है तो उसका रिज़्क़ तंग हो जाता है। हालांकि रिवायात और कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में आप जाके देखें तो तक़वा इंसान की तंगी रिज़्क़ का बाइस नहीं है, इंसान के रिज़्क़ की पाकीज़गी का, इंसान के रिज़्क़ की
पाकीज़गी का बाइस तकवा है। और फिर जब इंसान तकवा इख्तियार करता है तो उसके रिस्क में बरकत आ जाती है। और ये हम नहीं बल्कि कुरान मजीद कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर कोई इंसान तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए निजात के जो है वो निजात की सूरत निकाल देता है, उसको ऐसी जगह से रिस्क अता करता है कि उसके वहमो गुमान में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि तकवा इख्तियार करना हमारा काम है, रिस्क में बरकत अता करना खुदा का। तकवा इख्तियार करना ये हमारा काम है, रिस्क में बरकत अता करना ये खुदा का काम है। और इस माह मुबारक रमजान में जो अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने हमें रोजा हमारे ऊपर वाजिब किया, फर्ज किया, उस रोजे के जहाँ पे बहुत से फलसफे हैं, बहुत से मकासिद हैं, उन फलसफे और उन मकासिद में से एक बड़ा मकसद ये है ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजेदारों, मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए रोजे को फर्ज किया है, क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बस इन्हीं कलिमात के तुफैल में मैं बारगाह खुदावंदी में दुआ करूं कि परवरदिगार तुझे इमामुल मुत्तकीन का वास्ता हम सब को बेहतरीन तक़वा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे अमीरुल मोमिनीन का वास्ता हमको सच्चा ईमान इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे यासूरुद्दीन का वास्ता हमको बेहतरीन दीदार करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे इस पाकीज़ा वसीयत का वास्ता हम सबको इस वसीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक